السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام اور عوام. میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ علی. میرے ساتھ آج ایک جج صاحب موجود ہیں، جناب جسٹس انوار الحق. ہم آج جانیں گے کہ ایک جج کمرہ عدالت میں بیٹھ کر کس طرح سے مختلف کیسز کے فیصلے سناتا ہے اور اس کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، احساسات کیا ہوتے ہیں اس کے. جی سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کتنا عرصہ تک آپ نے کام کیا ہے عدالت میں؟ میں نے عدالت میں تقریباً 9 سال کام کیا ہے، اور میں پہلے وکالت کرتا رہا، وہ بھی عدالت میں ہی تھا. جی. وکیل عدالت میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سامنے اور ایک اوپر عدالت میں ڈائس ہوتا ہے. دونوں کا پرپز ایک ہی ہوتا ہے، لوگوں کی جو امید کا مرکز ہے وہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی ایک صحت مند بات ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا محاسبہ کرنے کی بجائے اور ایک دوسرے کے گلے پڑنے کی بجائے لوگ پریفر کریں کہ کچھ وکلاء جو ان کا بات سمجھ رہے ہیں، جو ان کے قانونی حقوق ہیں ان کے بارے میں، اور کوئی جج صاحب جو ہمدردی سے ان کی بات سن رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی وہ فیصلہ کر دیں. تو آپ کو یاد ہے آپ نے عدالت میں کتنے کیسز کا فیصلہ سنایا ابھی تک؟ میرا جو اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ریکارڈ رہا کہ میں نے اپنے 9 سال میں 47,600 کے قریب کیس ڈیسائیڈ کیے، جو ایک بہت بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں. صبح بیٹھتے تھے ہم اور رات کو دیر تک بیٹھ کے کام کرنا پڑتا تھا. لیکن یہ جو ایک خواہش ہے بطور ایک شہری کے، بطور ایک انسان کے، کسی جج کی، کہ یہ جو لوگ بیچارے دور دراز سے آئے ہیں تو میں کوشش کروں کہ ان میں سے کوئی واپس نہ جائے، اور میں حتی الامکان کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کے فیصلے ہو جائیں. تو ان کیسز کی نوعیت کیا ہوتی تھی؟ کس قسم کے تھے زیادہ تر؟ جی، جو میرے پاس کیس تھے وہ اتفاق یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے عام طور پہ، عمومی طور پہ فوجداری مقدمات جن کو کہتے ہیں. پاکستان میں ویسے جو ریشو ہے عام فیملی کیسز کی، یہ کتنے پرسنٹ ہے؟ فیملی کیسز بہت ہیں، لاکھوں میں ہیں. اور اب میں ریٹائر ہو کے تو صرف یہی ایک کام لے کے بیٹھ گیا ہوں، اس ساری جو وہاں سے میں نے 42 سال میں دیکھا کہ لوگ بیچارے کس طرح پریشان ہیں. اور خاص طور پہ جو فیملی کیسز کا معاملہ ہے، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ میں نے تو ایک شام کی عدالت بھی شروع کی تھی فیملیز کے لیے جب میں چیف جسٹس. اچھا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ایک شام کو عدالت لگا دی ہم نے. لاہور میں ایکسپیریمنٹ کیا، بڑا کامیاب رہا. آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ شام کو وہ بچے جن کو اسکول سے چھٹی نہیں ملتی، وہ بیٹیاں جو جاب کرتی ہیں، جن کے معاملات ہیں، وہ وہاں سے اپنے دفتروں سے فارغ ہو کے شام کو اب عدالت میں آتے ہیں. جج صاحبہ یا جج صاحب جو بھی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کے کیس سنتے ہیں شام کو وہاں پہ. کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی تنازع ہے، چاہے وہ بچوں کے بارے میں ہے، جہیز کے بارے میں ہے، حق مہر کے بارے میں ہے، ان کا طلاق کا معاملہ ہے، یہ عدالت میں جانے والا مسئلہ ہے نہیں. ہمارے پاس ہر سال پاکستان میں 35 سے 40 لاکھ مقدمے دائر ہوتے ہیں. اب ایک بچی عدالت میں کھڑی ہے بیچاری اپنے جہیز کا مسئلہ لے کے، یا اپنے بچوں کی کسٹڈی کا مسئلہ لے کے، بچوں سے ملاقات کا معاملہ لے کے، اور وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ 35-40 لاکھ مقدموں میں اس کو ایک مقدمہ ہے. اکثر ہم سنتے ہیں کہ جج صاحبان جو ان سے ہیں وہ پینڈنگ کر دیتے ہیں کیس کو، ایک نئی جو سی تاریخ دے دیتے ہیں. تو یہ کیا مطلب ٹائم کم ہوتا ہے یا پھر کیسز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں 3,000 لوگ بطور جج بیٹھتے ہیں، اور ان کے پاس 35 سے 40 لاکھ کیس ہر سال فائل ہوتے ہیں، اور 20-25 لاکھ کیس ہمارے پاس پینڈنگ رہتے ہیں ہر وقت. تو آج بھی اگر جو پینڈنسی ہم اپنے دیکھیں ہائی کورٹ سے نیچے سے لے کے اوپر تک سپریم کورٹ تک، تو تقریباً 22-23 لاکھ کیس. تو یہ جو اتنے کیس ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں ایک جج صاحب تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اب میرے پاس جو میری کاز لسٹ ہوتی تھی، کبھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل سکتی ہے کہ آپ میری کسی، جب میں جاب پہ تھا 31 دسمبر 18 سے پہلے، تو آپ کسی ایک دن کی لسٹ نکالیں گے تو عام طور پہ 100 سے 150 کیس لگتے. اب آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ 150 کیس ایک جج بیٹھ کے فیصلہ کرے گا؟ نہیں ہوتا. زیادہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیس نمٹ جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ فیصلہ کروا لیں. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کیس پینڈنگ ہوتے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک فریق کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیس صحیح نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں جو لٹیگیشن ہے اور ہندوستان میں، اس میں بہت بڑی تعداد ایسی لٹیگیشن کی ہے کہ جو لوگوں نے مقدمہ برائے مقدمہ کیا ہو، ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے. آپ یورپ میں جائیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ، گاڑی جا رہی ہے آپ کی، تو آگے سے کوئی کتا گزر رہا ہے، آپ گاڑی روک دیتے ہیں. لیکن جب میں نے قریب سے جا کے اس سارے سسٹم کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جس ڈرائیور نے، جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ڈرائیور ہے، جو میری پاکستانی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، تو وہ جب دور سے بریک لگائی اس نے، تو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کتوں کی بہت ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے، پیٹس کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر میری گاڑی اس کو لگ گئی تو اس کے مالک نے مجھے سو کر دینا، اور میری تو چھوٹی سی فیکٹری ہے وہ بھی بک گئی تو میں پیسے نہیں ادا کر سکتا. تو اصل ہے عدالت کا خوف.
وہاں پہ آپ یورپ میں جا کے دیکھتے ہیں، آپ کسی سے یہ کہیں نا کہ میں تمہیں سو کر دوں گا، میں تمہارے خلاف عدالت میں چلا جاؤں گا، وہ آپ کے پاؤں پڑ جائے. محنت کرتے ہیں لوگ کہ عدالت میں نہ جائیں آپ. ہمارے ہاں الٹ ہے. ہمارے ہاں اگر کسی بندے سے آپ کہیں کہ جی آپ کے خلاف یہ الزام ہے، کسی بڑے سیاستدان کے بارے میں بات کر کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں عدالت میں چلے جاؤ. تو میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ میں جب جج تھا تو یہ سب سے زیادہ ہانٹنگ بات تھی کسی بھی جج کے لیے، کسی سسٹم کے لیے، جوڈیشل سسٹم کے لیے، کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گندے کپڑے دھونے کے لیے عدالت کی طرف رخ کریں. آپ کے ٹینیور میں آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی ایسا کیس آیا ہو جس کا فیصلہ سنانے کے بعد آپ نے فیل کیا ہو کہ کاش میں یہ فیصلہ ایسے نہ کرتا؟ کبھی فیل کیا ہو؟ جی نہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ بہت خوش قسمتی ہوتی ہے کسی بھی جج کے لیے کہ جب وہ فیصلہ کر کے آئے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے. اگر آپ کا جو فیصلے کرنے کی جو اللہ میاں نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کا ایک ایندھن ہے، میں کہتا ہوں اس میں ایک پیٹرول پڑتا ہے، اور وہ پیٹرول ہے جج کی ایمانداری اور اس کا اخلاص. اگر جج آنیسٹلی اور اپنے اخلاص کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی اللہ میاں تیسری آنکھ روشن کر دیتا ہے اور وہ بالکل صحیح فیصلے تک پہنچ جاتا ہے. آپ بتائیں کوئی ایسا کیس آپ کے پاس آیا ہو جس کی کافی مدت گزر چکی ہو، وہ کیس چلی جا رہا ہو اور آپ نے اس کے پاس کا فیصلہ سنایا ہو؟ کوئی فیملی کیس؟ اگر بڑے کیس تھے میرے تو پاس جو کیسز ہیں اس میں ایک بہت خاص بات یہ تھی کہ مجھے تو بعض اوقات اگر کوئی چھوٹے موٹے معاملات ہوتے تھے تو وکیل صاحب کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، میں خود ہی فائل پڑھ کے فیصلہ کر دیتا تھا. کتنے بچوں کو، کتنے لوگوں کو میں نے جیل سے بری کرنے کا حکم دیا تو ان لوگوں کو یقین بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا جی ابھی تو ہم نے وکیل صاحب مقرر کرنے ہیں. تو ایک دفعہ دوبارہ جج صاحب سے پوچھیں جب اناؤنس ہوتا تھا آرڈر کہ جی یہ ہمارے ہی کیس کا آرڈر کیا ہے. کبھی کوئی ایسا کیس آپ کے پاس آیا ہو جس کا فیصلہ سنانے کے بعد یا پھر فیصلہ سناتے ہوئے آپ نے فیل کیا ہو کہ کاش یہ کیس عدالت میں آتا ہی نہ؟ ہمارے پاس الٹرنیٹ فورم کوئی نہیں. اگر دو میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اب میرا خاوند میری بات نہیں مان رہا اور اب وہ مجھے میرا وہ مقام نہیں دے رہا، یا خاوند یہ سمجھتا ہے کہ بیوی اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، تو دونوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے عدالت میں جانے کا. تو اگر درمیان میں فورم ہو، کوئی درمیان میں کوئی جگہ ہو رکنے کی، کوئی بس سٹاپ ہو تو بندہ وہاں رکے. اب یہاں پہ سوائے عدالت کے آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں. اور پاکستان میں عدالت بہت سستی جگہ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں سوائے وکیل کی فیس کے اس طرح کے معاملات میں، خاص طور پہ فیملی کے کیسز میں، کوئی کورٹ فیس نہیں ہوتا، کوئی خرچہ نہیں ہوتا آپ کا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا عدالت میں بہت ہمارے اخراجات ہو رہے ہیں، یہ اخراجات کو اگر آپ احتیاط سے دیکھیں تو وہ اخراجات آپ کے غیر ضروری ہو رہے ہیں، وہ آپ کی جلد بازی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. آپ کو ایک اپنے غیر ضروری فیور لینے کے لیے آپ پیسے خرچ کرتے ہیں. ورنہ جو عدالتی نظام ہے اس میں فیملی کیسز میں خاص طور پہ کوئی ایک واقعہ سنائیں ہمیں، آپ کے کوئی کیس جو فائل ہوا ہو آپ کے پاس، آپ نے اس کا فیصلہ سنایا اور بہت مشکل سے اس کا فیصلہ کیا ہو. سارے کیس جو میرے لیے فیصلہ کرنے مشکل تھے، وہ میں ہمیشہ جس بات کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہوں اپنی ہر بات میں، وہ یہ ہے کہ میرے پاس جب کوئی کیس آتے ہیں جس میں میاں بیوی جو ہیں وہ بچوں کے بارے میں آپس میں تکرار کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ یا بچے باپ لے گیا ہے یا ماں لے کے چلی گئی ہے، اور اب وہ دونوں ان بچوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا بچوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا میرے لیے بطور جج، کہ جب میں بچوں سے پوچھتا تھا کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے تو وہ کہتے دونوں کے ساتھ جانا ہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ بطور ایک انسان کے کہ ایک جج کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس جو لا ہے، جو ہمارے پاس جو کیس لا ہوتا ہے، جو پرانے فیصلے ہوتے ہیں، جو اسٹیچوٹس جن کو ہم کہتے ہیں، جو ہم قوانین بنا لیتے ہیں، جج تو ان کا تابع ہوتا ہے. تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک بچہ جو یہ کہہ رہا ہے میں نے ماں کے ساتھ بھی جانا ہے اور باپ کے ساتھ بھی جانا ہے، اور اس طرح کے سینکڑوں کیس تھے میرے پاس. بچوں کو دیکھ کے تو دل پگھل جاتا ہوگا. پگھل کیا جاتا ہے کہ آپ دہل جاتے ہیں بچے. اب وہاں پہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو بٹھا کے سمجھائیں میاں بیوی کو کہ دیکھو آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو میں کیسے تقسیم کر کے دوں آپ کو. تو اب میاں بیوی کو جج نہیں سمجھا سکتا. یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے ہمارے عدالتی نظام میں کہ اگر جج کسی فریق کو بہت زیادہ راغب کرے راضی نامے کی طرف یا کوشش کرے تو دوسرے فریق کو یہ لگتا ہے کہ شاید جج صاحب کسی کی فیور کر رہے ہیں. تو جج کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو فیصلہ صحیح اور ایمانداری سے کیا ہوا نظر بھی ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ایک رکاوٹ تھی بہت بڑی میرے لیے. تو اس کا حل میں نے یہ ڈھونڈا کہ پھر میں نے اس کو چھوڑ کے عدالت کو، تو اس کے فوراً بعد ہی اب میں نے ایک سوشل کورٹ بنا دی ہے. اب میں 2 دن بیٹھتا ہوں اقبال ٹاؤن میں اور لوگ آتے ہیں میرے پاس. وہ درمیانی راستہ ایک میں نے دیا ہے کپلز کو
کس طرح سے کرتے ہیں وہ جی فیصلہ؟ وہ بڑا ایک آسان سا طریقہ ہے، اس کا ایک قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے مجھے فری میں یہ سروس دی ہوئی ہے، میں بھی یہ ٹوٹل فری کرتا ہوں، اس پہ کوئی کسی کی کاسٹ نہیں ہوتی. تو کوئی بھی میاں بیوی جو ان کا کوئی بھی تنازع ہو وہ ہمیں ایک چھوٹا سا فارم ہے وہ فل کر کے دیتے ہیں کہ جی ہمارے درمیان جھگڑا زیادہ ہو گیا ہے تو جج صاحب ہماری مدد کریں. تو میں پھر اس کو انٹرویو کرتا ہوں، فون کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، تو وہ فریق دوسرے فریق کے بارے میں معلومات دیتا ہے، پھر میں ان کو فون کر کے بتاتا ہوں میں کون ہوں، میرا کیا تجربہ ہے، میں آپ کے کیس کو کیسے دیکھ رہا ہوں، آپ اگر یہ کیس عدالت میں لے کے جائیں گے یا آلریڈی ہے آپ کا کیس تو آپ کو کتنے سال لگ جائیں گے اور آپ کی کتنی زیادہ کاسٹ آئے گی، آپ کا ٹائم کتنا حرج ہوگا. تو یہ چیزیں میں لکھ کے مارکر سے سائن کر کے دے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یقین آئے، ان کو اس طرح راغب کرنے کے لیے. یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے، نیا بھی نہیں ہے، 30 سال پرانا ہے، اس کو کہتے ہیں ADR، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. یہ ایک علیحدہ سے پیرلل نظام پوری دنیا میں آیا ہے. اس وقت امریکہ میں 90% سے زیادہ مقدمے ADR میں چلے گئے. ADR کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں آنے سے پہلے باہر بیٹھ کے کوشش کر کے دیکھ لیں. اب ہمارے پاس چونکہ فورم کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس اس طرح کی مصالحتی عدالتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اب بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کرانے کی وہ صلاحیت ہماری ختم ہو رہی ہے، ٹالرنس کم ہو رہی ہے، اعتماد ختم ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ جاتے نہیں الٹرنیٹ فورم پہ. تو یہ ایک چھوٹا سا فورم میں نے دے کے دیکھا ہے کہ اس وقت کوئی 1300-1400 کے قریب ہمارے پاس اب کیس ہو گئے ہیں جن کو ہم 2 دن لگاتا ہوں میں، اور فرائیڈے کو اور سیٹرڈے کو، اور بیٹھتے ہیں بچے میرے پاس، میں ان سے بات کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں گیو اینڈ ٹیک ہے، انا نہیں فیصلہ کرنے دیتی آپ کو، آپ کا غصہ نہیں فیصلہ کرنے دیتا. یہ جو میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے یہ کوئی انڈیا پاکستان کی لڑائی والی بات نہیں ہوتی، یہ اختلاف رائے ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی کچھ کہہ رہی ہے، خاوند کچھ کہہ رہا ہے، تو ان دونوں کے درمیان بات بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتی ہے. وہ بڑھانے والی چیز ہماری انا ہے کہ ہم اپنی ایگو کو لڑاتے ہیں، ہم خود نہیں لڑتے. آپ مجھ سے لڑنا بھی چاہیں تو نہیں لڑ سکتے، آپ جب بھی مجھ سے لڑیں گے آپ کی ایگو مجھ سے لڑے گی، اور وہ مجھ سے نہیں لڑے گی، آپ کی ایگو میری ایگو سے لڑے گی. تو یہ جو ہمیں اگر ایگو کو شناخت کرنا سیکھ لیں، اگر ہم اسکولوں کالجوں میں اس کو پڑھانا شروع کر دیں، اس کو اپنی زندگی کے سلیبس کا حصہ بنا لیں، تو ایگو مینجمنٹ کی پوری دنیا میں قواعد موجود ہیں، رولز موجود ہیں. لوگوں سے محبت کرنا، ٹالرنس پیدا کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میاں بیوی کا آپس میں بیٹھ کے فیصلے کرنا خود پہلے مرحلے پہ بہت اچھی بات ہے. نہیں کر سکتے ان کے والدین بیٹھ کے فیصلے کریں، اس سے بھی اچھی بات ہے. والدین بھی نہیں کر سکتے تو پھر میں ہوں بیٹھا ہوا، بالکل فری سروس دے رہا ہوں اور فون پہ دے رہا ہوں. آپ مجھے موبائل فون پہ فون کریں تو میں دونوں کو یہ سروس پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس دنیا کے 14 ممالک کے کیس ہیں. اچھا، پاکستان کے 66 شہروں سے لوگ ہمیں فون کر کے آن لائن ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کے ساتھ 2 دن ہماری بات چیت چلتی ہے. جو آنا چاہتے ہیں لاہور وہ آ بھی جاتے ہیں، تو بچوں کو بھی لے آتے ہیں. تو اب میں بچوں کی بھی مدد لیتا ہوں، خاص طور پہ جو پیرنٹس بچوں کے ہیں ان کے پیرنٹس کی مدد لیتا ہوں، نانی نانا اور دادی دادا کو انوالو کر رہا ہوں. ہم نے ایک سمت کا تعین کیا ہے سوشل کورٹ کا. لوگوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گلی میں، اپنے اپنے محلے میں، اگر آپ ریٹائرڈ آدمی ہیں تو آپ چھوٹا سا بورڈ لگا دیں اپنے گھر کے باہر کہ میں آپ کی صلح کرا سکتا ہوں. اب دیکھیں لوگ آ جائیں گے آپ کی طرف. اور اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی جو ہے اس کے اندر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں اور آپ کا جو ضمیر ہے وہ جگمگا اٹھتا ہے. یہ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں. یہ جو صلح کرانے والا کام ہے یہ اتنا شاندار کام ہے کہ آپ اس کا کوئی میچ نہیں ہے دنیا. یہ تو اسی کے ساتھ میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ عدالتوں میں جائیں، اور ظاہری سی بات ہے ایک جج نے جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اتنے زیادہ کیسز ہو جاتے ہیں، ایک برڈن ہو جاتا ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے کیسز لے کر جو ہے وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. بجائے اس کے ہمیں جو ہے پہلے ایک رستہ اختیار کرنا چاہیے، یا پھر کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈنا چاہیے جہاں پر ہماری پہلے سے ہی صلح کروا دی جائے. وہاں پر جا کر ہم نے اپنا کیس فائل کرنا، اس کے بعد جج کے سامنے بات رکھنی، اور اس میں ایک عرصہ گزر جاتا ہے. لوگوں کی زندگیاں جو ان سی ہیں وہ اس میں برباد ہو جاتی ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پروگرام پیغام اور عوام. اللہ نگہبان.